السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ نساء آیت نمبر 149 کی تفسیر جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرو یا چھپ کر یا کسی کی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا قدرت والا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ فرمایا گیا کہ اعلانیہ طور پر یعنی کھلم کھلا کوئی اچھا کام کیا جائے یا چھپ کر پوشیدہ طور پر کوئی کام کیا جائے، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ اور کسی کی برائی سے درگزر کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ کسی کو معاف کر دینا، کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس سے بدلہ نہ لینا، کوئی ہمارے ساتھ ناروا سلوک کرے تو اس سے انتقام نہ لینا۔ اس کی فضیلت کے تعلق سے کچھ آیتیں بھی پیش کی گئی تھی کہ اگر کوئی سزا دے تو اسے بدلے میں اگر سزا دینی ہو تو اتنی ہی سزا دی جائے جتنا اس نے ہم پر ظلم کیا ہے، اور معاف کر دینا بہتر ہے، صبر کرنا بہتر ہے، صبر کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے۔ یہ ساری باتیں اس سے پہلے آیتوں کی روشنی میں بیان ہوئی۔ اور حدیث شریف میں اب دیکھیے کہ معاف کرنا اور درگزر کرنا اس کی اہمیت جو بیان ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی درگزر فرمانے والا ہے اور درگزر کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ یعنی اللہ خود بھی معاف فرمانے والا ہے، اور اللہ سے بڑا معاف کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں تو کتنی برائیاں ہو رہی ہیں، کتنی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کتنے کام کیے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ لوگ کفر بھی کر رہے ہیں، شرک بھی کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر فرما رہا ہے، سزا نہیں دے رہا ہے، عذاب میں مبتلا نہیں فرما رہا ہے۔ تو ہمیں بھی اس صفت کو، اس خوبی کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، یعنی درگزر کرنا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو درگزر کرنے والے بندے پسند ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں کہ اے میرے رب، تیرے بندوں میں سے کون تیری بارگاہ میں زیادہ عزت والا ہے؟ کیا پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ تیرے بندوں میں سے سب سے زیادہ عزت والا کون ہے تیری بارگاہ میں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جو بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود معاف کر دے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کو بہت عزیز ایسا بندہ۔ اور یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا ہے کہ بدلہ لینے پر قادر ہے، بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے باوجود معاف کر دے۔ اور میں نے یہ بات پہلے بھی عرض کی ہے کہ اگر سامنے والا ظالم ہے، ہم پر ظلم کر رہا ہے یا ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے، تو ہم معاف کر دیں، ہم درگزر کر دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی برائی کا بدلہ میدان محشر میں ملے گا۔ اس نے جو ظلم کیا، جو زیادتی کی، اس کا تو عذاب اسے بھگتنا پڑے گا، اس کی سزا اسے ملے گی۔ ہاں، میں نے جیسے کہ جمعہ کے بیان میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ اگر کوئی ہمارے دین کے تعلق سے یا ہمارے آقا کے تعلق سے بدزبانی کرتا ہے، معاذ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، تو پھر اس کو درگزر نہیں کیا جائے گا کہ چھوڑ دو یار، معاف کر دینا چاہیے، یہ کچھ بولنا نہیں چاہیے۔ تو ہمارے اسلام کے بارے میں کوئی بکواس کرتا رہے، ہمارے دین، ہمارے مذہب کے بارے میں کوئی اس پر انگلی اٹھاتا رہے، معاذ اللہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، تو وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کا تو جواب دیا جائے گا، لیکن وہ جواب بھی قانون کے دائرے میں رہ کر ہونا چاہیے، اور جیسا ممکن ہو اس انداز میں وہ جواب دیا جائے گا۔ وہاں پر درگزر نہیں کریں گے، وہاں پر معاف نہیں کریں گے۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مخلوق خدا پر شفقت و رحم کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، بہت پسند ہے۔
احادیث میں لوگوں پر شفقت اور مہربانی اور رحم کرنے کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ترغیب کے لیے یعنی رغبت دلانے کے لیے یہاں پر 4 حدیثیں بیان کی جا رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمانوں کی بادشاہت کا مالک تم پر رحم فرمائے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ اب یہاں غور کرنے کی بات ہے، کیا فرمایا گیا؟ زمین والوں پر رحم کرو۔ زمین والوں پر رحم کرنے میں سب آ گئے، جو بھی زمین پر رہتے ہیں اور ساری مخلوقات، سارے جاندار جو رحم کے مستحق ہیں، اور اس میں کافر بھی آ گئے مرتد کو چھوڑ کر، کیونکہ مرتد کسی بھی اچھے سلوک کا مستحق نہیں ہوتا، کسی بھی طرح کے اچھے برتاؤ کے لائق ہی نہیں ہوتا۔ مرتد مطلب جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن کفر اختیار کیے ہوئے ہے، یا مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو گیا، پہلے مسلمان تھا پھر کافروں میں چلا گیا، اس کو مرتد کہا جاتا ہے۔ وہ کسی بھی طرح کے اچھے سلوک کا مستحق نہیں ہے، لیکن جو کافر اصلی ہے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا اور ان پر بھی رحم کرنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ یہاں زمین والوں فرمایا گیا، تو اس میں اب جانور بھی آ گئے، دوسری مخلوقات بھی آ گئے، ان پر بھی رحم کیا جائے۔ سوچیں آپ کہ ہمارے دین، ہمارے مذہب میں اتنی پیاری تعلیم دی گئی، مہربانی اور رحم کرنے کا سبق دیا گیا، تو یہ جو بات کہی جاتی نا کہ یہاں اسلام کے اندر لڑنا جھگڑنا سکھایا جاتا ہے، لوگوں کو قتل کر دینا یہ وہ، تو ہمارے اسلام میں ایسا کچھ ہے ہی نہیں، بے قصوروں کو قتل کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ دوسری حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی، ہاں یہاں مسلمان کی بات آئی، اس سے پہلے سب شامل تھے، اب مسلمان، کیونکہ مسلمان اب ہمارا اپنا ہے، مسلمان ہمارا اپنا، یعنی جب کافر کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا تو مسلمان تو ہمارا بھائی ہے، ایمانی بھائی ہے، تو اس کے ساتھ اور اچھا سلوک کرنا ہے ہمیں۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ مسلمان کا بھائی ہے، یعنی دینی بھائی ہے، ایمانی بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے نہ اس کی مدد چھوڑے، یعنی جب بھی ہمارے بھائی کو ہماری مدد کی ضرورت پڑے ہم اس کی مدد ضرور کریں ہر اعتبار سے۔ اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں رہتا ہے، یعنی جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرما دیتا ہے، یعنی جو اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ اور جو شخص مسلمان سے کسی ایک تکلیف کو دور کرے گا، یعنی دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے قیامت کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کو دور فرما دے گا۔ اور یہاں پر جو عربی جو الفاظ ہیں نا اس میں قربتن کا لفظ آیا، اور اس کے بارے میں شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ جو قربتن میں جو تنوین ہے نا، یعنی 2 زبر جو آئے ہیں، تو یہ تنوین کبھی تحقیر کے لیے ہوتی ہے تو تنوین کبھی تعظیم کے لیے ہوتی ہے، یعنی یہ تنوین عربی گرامر کے اعتبار سے یہ تنوین کبھی کسی چیز کو چھوٹا بتانے کے لیے ہوتی اور کبھی کسی چیز کو بڑا بتانے کے لیے ہوتی ہے، یعنی موقع محل کے اعتبار سے ہم اس کو سیٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں یہ کہا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ اللہ کی رحمت کا تو کوئی کنارہ ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں، یہ ترجمہ کر سکتے ہیں کہ جو شخص کسی مسلمان کی چھوٹی سی تکلیف کو دور کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے قیامت کی بہت بڑی تکلیف کو دور فرما دے گا، یہاں چھوٹی اور وہاں بڑی، وہ تنوین کا یہ فائدہ ہے، اس تنوین کے اعتبار سے یہ ترجمہ کیا گیا۔ اور جو شخص مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، پردہ پوشی کرنے کا مطلب کیا؟ عیب چھپائے گا، اس کے اندر کوئی خامی ہے تو اس پر پردہ ڈالے گا، لوگوں کے سامنے اس کو بیان نہیں کرے گا۔ تو جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور وہاں پردہ پوشی کی سب سے زیادہ ہمیں ضرورت ہوگی ہمارے عیبوں کو چھپانے کی، کیونکہ وہاں کی جو رسوائی، وہاں کی جو ذلت ہوگی وہ بہت بڑی رسوائی اور بہت بڑی ذلت ہوگی، کیونکہ ابھی اگر رسوائی ہو بھی جائے نا تو چند لوگوں کو پتہ چلے گا، ہمارے عیوب کے بارے میں چند لوگوں کو پتہ چلے گا، یا مان لو ہزاروں لاکھوں کو بھی پتہ چل جائے، لیکن اس لیول کی تو وہ رسوائی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ میدان محشر میں تو تمام اولین اور آخرین جمع ہوں گے، جب سے دنیا بنی ہے جتنے لوگ آئے اور جب تک دنیا قائم رہے گی جتنے آنے والے ہیں سب وہاں موجود ہوں گے، اور اس وقت جو رسوائی سب کو پتہ چلے گا، اس وقت ہمارے عیب کھولے گئے سب کو معلوم ہو جائے گا، وہ رسوائی کتنی بڑی رسوائی ہوگی۔ تو جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کے عیوب کو چھپاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیوب کو چھپائے گا اور اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، جبکہ آج تو اس کا الٹا ہوتا ہے
کسی کے اندر کوئی خامی مل گئی، کسی کے اندر کوئی عیب مل گیا، وہ ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو بتایا اس کو بتایا، جب تک 10 لوگوں کو یا اس سے زیادہ لوگوں کو بتانا دیں وہ سکون نہیں ملتا، پیٹ میں درد ہوتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کی کیفیت ہو گئی، اور اس طرح سے لوگوں کو مطلب لوگوں کے عجب ظاہر کر کے ان کو رسوا کرنا چاہتے ہیں، اس کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ اس کا مفہوم مخالف کیا نکلتا ہے۔ حالانکہ حدیث میں اور قرآن میں مفہوم مخالف معتبر نہیں، لیکن یہ بات ہے حقیقت دوسری حدیثوں سے اور دوسری آیتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو عیب کو ظاہر کرے گا پھر اللہ بھی اس کے عیب کو میدان محشر میں ظاہر فرما دے گا۔ جو لوگوں کی عیب جوئی میں لگا رہتا ہے، جو لوگوں کے عیب تلاش کرتا ہے پھر اس کو عام کرتا ہے، لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، تو میدان محشر میں پھر اس کی پردہ پوشی کیسے ہو پائے گی؟ پھر اس کے بھی عیب ظاہر ہو جائیں گے لوگوں کے سامنے، بلکہ دنیا میں بھی کبھی کبھی وہ رسوا ہوتا ہے۔ جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتا رہتا ہے نا، اس کے عیب لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں، بلکہ یہ خود بھی اس کا ایک عیب ہے، بہت بڑا عیب ہے کہ لوگوں کے عیب ڈھونڈتا رہتا ہے، لوگوں کے کی خامیاں تلاش کرتا رہتا ہے، تو لوگ اسے برا سمجھتے ہیں، لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں، کوئی اسے دوست نہیں بنانا چاہتا ہے، کوئی اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، کیونکہ اس کی عادت کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر یہ عادت ہے، بری عادت، کہ عیوب بیان کرتا ہے، لوگوں کی برائیاں کرتا ہے۔ تو ایسے آدمی کو دنیا میں بھی ناپسند کیا جاتا ہے، اور میدان محشر میں بھی اس کے عیوب لوگوں کے سامنے ہوں گے۔ تیسری حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی توقیر نہ کرے اور اچھی بات کا حکم نہ دے اور بری بات سے منع نہ کرے۔ یعنی آپ دیکھیں ظاہری طور پر یہ بہت چھوٹی سی حدیث ہے، مختصر سے الفاظ ہیں اور مختصر سے کلمات ہیں، لیکن ان چند الفاظ کے اندر ایک سمندر سمو کر رکھ دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ دیکھیں تو چھوٹوں پر رحم کرنا اور بڑوں کی تعظیم کرنا یہ کتنی اہم چیز ہے۔ اگر اس پر عمل ہونے لگ جائے تو معاشرے میں خوشحالی آ جائے گی، اور معاشرے سے کتنی ساری برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا کہ لوگ بڑوں کی تعظیم کرنے لگ جائیں گے، بڑوں کا ادب و احترام کرنے لگ جائیں گے، چھوٹوں پر شفقت کرنے لگ جائیں گے، چھوٹوں پر رحم کرنے لگ جائیں گے، اور اچھی باتوں کا حکم دیں گے، بری باتوں سے روکیں گے، تو معاشرے میں برائیوں کا، یہ بری باتوں سے روکنے کی وجہ سے برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور اچھائیاں عام ہو جائیں گی، تو معاشرہ کتنا خوبصورت ہو جائے گا۔ چوتھی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں اچھا وہ شخص ہے جس سے بھلائی کی امید ہو اور جس کے شر سے امن ہو، اور تم میں برا وہ شخص ہے جس سے بھلائی کی امید نہ ہو اور جس کے شر سے امن نہ ہو۔ یعنی مطلب کیا ہوا کہ اچھا وہ شخص ہے جس کی بھلائی کی امید کی جاتی ہو، یعنی وہ بھلا ہو، وہ آدمی اچھا ہو، لوگ اسے اچھا سمجھتے ہوں اور اس کے بارے میں مشہور ہو کہ یہ کسی کا برا کرتا ہی نہیں، اور اس کے شر سے لوگ امن میں ہیں، یعنی لوگ بے خوف ہیں کہ کسی کا برا نہیں کرتا، کسی کو کوئی نقصان ہی نہیں پہنچاتا ہے، نہ کسی کی غیبت کرتا ہے، نہ چغل خوری کرتا ہے، نہ کسی سے حسد رکھتا ہے، نہ کسی کا کینہ اس کے دل میں ہے، یہ تو بہت اچھا آدمی ہے۔ تو ایسے آدمی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھا ہے وہ شخص۔ اب آپ سوچیں کہ جس کو حضور اچھا کہہ دیں وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی اچھا ہو گیا، اور جو اللہ کی بارگاہ میں اچھا ہو گیا کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا ایمان کی شرط کے ساتھ؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ تم میں اچھا وہ ہے جس سے بھلائی کی امید ہو اور جس کے شر سے امن ہو، یعنی بے خوفی ہو، اور تم میں برا وہ شخص ہے جس سے بھلائی کی امید نہ ہو اور جس کے شر سے امن نہ ہو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ایسے گنڈے ٹائپ کے لوگ، موالی قسم کے لوگ جو اسی میں مشہور ہوتے ہیں کہ یہ تو ہمیشہ کسی کو بھی مارتا رہتا ہے، کسی کو بھی پیٹ دیتا ہے، اور اس کا کام ہی یہ ہے روب و دبدبہ بنانے کے لیے لوگوں کو ڈراتا رہتا ہے اور لوگوں کو ستاتا ہے، اور کبھی تو ہفتہ وصول کرتا ہے تو کبھی یہ کرتا ہے۔ وہ گنڈے قسم کے لوگ ہیں کہ جن کو دیکھتے کے ساتھ ہی لوگ بھاگ جاتے ہیں، اور جس کو برا سمجھا جاتا ہے اور اس سے ہرگز بھلائی کی امید نہیں ہوتی، اس سے برائی کی ہی امید ہوتی کہ یہ آ رہا ہے ابھی کچھ نہ کچھ نقصان پہنچائے گا، یہ آ رہا ہے ابھی ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ برا کرے گا، یہ ہمیں یا تو مارے گا یا ہمارے پاس سے پیسہ لے کر چلا جائے گا یا ہمیں ستائے گا۔ یہ اس سے جو ہے کہ بے خوفی نہیں ہوتی، اس کی برائی سے امن نہیں ہوتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ وہ برا ہے۔ اب سوچیں کہ جس کو حضور نے برا کہہ دیا اس کا کیا حشر ہوگا؟ یقیناً وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی برا ہے۔ ایسے بندے کو حضور بھی ناپسند فرماتے ہیں جو لوگوں کو ستاتا رہتا ہے اور جو لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتا ہے اور جس کی برائی سے امن نہیں ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی برا ہے، اللہ بھی اسے ناپسند فرماتا ہے۔ اور جس بندے کو اللہ اور اس کے رسول ناپسند فرمائے، بتائیے کیا وہ جنت میں جا پائے گا؟ اللہ ناراض ہے تو اسے جنت میں کیسے داخلہ ملے گا؟ تو ایسے لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے اس حدیث پاک سے۔
آنے والی 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 150 اور 151۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی پر تو ایمان لاتے ہیں اور کسی کا انکار کرتے ہیں، یعنی ایک نبی کو مانتے ہیں اور دوسرے نبی کو نہیں مانتے، یا بعض انبیاء کرام کو مانتے ہیں اور بعض انبیاء کرام کا انکار کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے مومن ہونے کے لیے سارے نبیوں کو ماننا اور سارے نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو یہ مومن ہے ہی نہیں، جو بعض نبیوں کو مانے اور بعض نبیوں کا انکار کر دے وہ مومن ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ کہتے ہیں کہ ہم کسی پر تو ایمان لاتے ہیں اور کسی کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے بیچ میں کوئی راہ نکال لیں۔ ایمان و کفر کے بیچ میں، اب ظاہر سی بات ہے یہ 2 چیزیں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، یا تو بندہ مومن ہوگا یا کافر ہوگا۔ جہاں ایمان ہے وہاں کفر نہیں، اور جہاں کفر ہے وہاں ایمان نہیں۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے نا ایک دوسرے کے اپوزٹ، ایک دوسرے کی نقیض ہیں، یعنی دونوں جمع نہیں ہو سکتی۔ یعنی ایک ہی آدمی مومن بھی ہو کافر بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا، یا ایک ہی آدمی ایمان اور کفر کے بیچ میں ہو، یعنی مومن بھی نہ ہو کافر بھی نہ ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی آدمی مومن بھی ہو کافر بھی ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا، اور ایک ہی آدمی مومن بھی نہ ہو کافر بھی نہ ہو، دونوں کے بیچ میں ہو، ایسا بھی نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان و کفر کے بیچ میں کوئی واسطہ بنایا ہی نہیں ہے، بیچ میں کوئی چیز ہے ہی نہیں، یا تو ایمان ہے یا کفر ہے۔ تو یہ لوگ کفر اور ایمان کے بیچ میں کوئی راہ نکالنا چاہتے ہیں۔ اب وہ کیسے نکلے گی؟ یہ تو ظاہر سی بات ہے، کافر ہو گئے، سیدھا مطلب تو یہی ہوا کہ وہ بعض انبیاء کرام کا انکار کر دیا تو کافر ہو گئے۔ اب ایمان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایمان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو 1000 مومن کہتے رہیں، ایمان والا کہتے رہیں، لیکن حقیقت میں وہ مومن اور ایمان والے نہیں ہیں۔ فرمایا کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے جو بیچ میں راستہ نکالنا چاہتے ہیں نا ایمان و کفر کے بیچ میں، فرمایا کہ یہی لوگ پکے کافر ہیں۔ قرآن نے کہہ دیا پکے کافر ہیں، کیونکہ جو بیچ میں راستہ نکالے وہ قرآن و حدیث کا منکر ہے، اور قرآن و حدیث کا منکر مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اور قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہی لوگ پکے کافر ہیں، یعنی ہلکے پھلکے کافر بھی نہیں، پکے والے کافر ہیں۔ اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے، کہاں؟ جہنم میں، جہنم میں ذلت کا عذاب ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی، یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام الانبیاء یعنی ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کفر کیا۔ جو ایمان لے آئے تھے ان کی بات ہی نہیں چل رہی ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، یہودیوں نے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانا، ان کی نبوت کے منکر ہو گئے۔ پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری دور آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اس وقت بھی بہت سارے یہودی موجود تھے، اور اس وقت بھی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا ان کا دعویٰ جھوٹا ہے، پورے طور پر مانتے ہی نہیں تھے، بہت ساری باتوں کا انہوں نے انکار کیا، توریت کی بھی بہت ساری باتوں کا انکار کیا انہوں نے۔ تو پھر انہوں نے معاذ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر دیا، یعنی کافر تو پہلے سے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرنے کی وجہ سے کافر تو پہلے ہی تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کی وجہ سے کفر میں اور آگے بڑھ گئے، تو کہاں نہ پکے والے کافر ہو گئے۔ اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، لیکن انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا، یعنی حضور کا انکار کر دیا، حضور کو نبی نہیں مانا، تو یہ بھی کافر ہو گئے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے میں فرق کرتے ہیں، اس طرح کے اللہ پر تو ایمان لائے ہیں اور اس کے رسولوں پر ایمان نہ لائیں، اور یوں ہی یہ اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے رسولوں پر ایمان نہ لائیں، سارے رسولوں پر ایمان نہیں لا رہے ہیں نا، یعنی ایک نبی کو مان رہے ہیں اور باقی انبیاء کرام کا انکار کر رہے ہیں، تو انہی کے متعلق فرمایا کہ یہ پکے کافر ہیں، کیونکہ صرف بعض رسولوں پر ایمان لانا کفر سے نہیں بچاتا، بلکہ سب پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ایک نبی کا انکار بھی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے انکار کے برابر ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سارے نبی ان کو جو منصب نبوت ملا ہے کس نے عطا فرمایا؟
اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے تو وہ منصب نبوت عطا نبی بنا کر ان کو بھیجا، یہ مقام یہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، تو کسی ایک نبی کا انکار یہ اللہ کا انکار ہو رہا ہے۔ اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا، ان کی نبوت کا انکار یہ اللہ کا انکار ہو رہا ہے۔ تو کسی ایک نبی کو بھی اگر کوئی نہ مانے، کسی ایک نبی پر بھی ایمان نہ لائے تو وہ مومن نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ دیکھیے ہم الحمدللہ سارے انبیاء کرام کو مانتے ہیں اور سارے رسولوں کو بھی مانتے ہیں، سارے انبیاء اور مرسلین اعظام پر ہمارا ایمان ہے، لیکن جہاں فالو کرنے کی باری آئے گی نا، وہاں ہم کہیں گے کہ ہم فالو کس کو کرتے ہیں؟ ہمارے نبی کو فالو کرتے ہیں، اور وہ بھی لازم و ضروری ہے کہ جہاں پیروی کرنے کی باری آئے گی تو پیروی تو ہم صرف اور صرف ہم اپنے آقا کی کرتے ہیں، اور ان کے طریقے پر، ان کے بتائے ہوئے راستے پر ہم چلتے ہیں، کیونکہ اب اسی پر عمل کرنا یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ حضور جو شریعت لے کر آئے نا، یوں تو سارے انبیاء کرام کا جو دین تھا وہی دین اسلام تھا، سارے انبیاء کرام کا دین اسلام تھا، لیکن اب دین اسلام سمٹ کر آ گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں، کہ اب جو حضور کی پیروی کرے گا وہی اسلام کا ماننے والا کہلائے گا، وہی مسلمان کہلائے گا اور وہی مومن کہلائے گا۔ پھر اب اگرچہ کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرے، لیکن حضور کو نہیں مانتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ آنے والی آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 152 کی تفسیر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔